بہت ہی عام سی کمپلین ہے، ہم میں سے اکثر لوگ، بہت سارے لوگ یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ یار زندگی ایسی ہے کہ اس میں ایک مسئلے سے آپ نکلتے ہیں تو آپ دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، آپ کو سکون کی گھڑی نہیں مل رہی، آپ ہر وقت کسی نہ کسی عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک مصیبت سے نکلے اور دوسرے میں جا پھنسے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ سہولتیں یا کچھ کمفرٹس یا کوئی اکامپلشمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ فرض کر لیں کہ ہم کہیں کوئی اپنے کسی پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک ریسورس پورا کرتے ہیں تو دوسرا کم پڑ جاتا ہے، آپ ایک چیز پوری کرتے ہیں تو دوسری چیز کم پڑ جاتی ہے۔ کچن میں عورتیں گیجٹس کا، الیکٹرانکس کی مشینز یا مشینری اکٹھے کرنے کی کوشش میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں تو پرانی چیز لازماً ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک عام سی کمپلین ہے جو اپنی زندگی میں ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے کہ یار ایک چیز لے کے آؤ تو دوسری چیز ٹوٹ جاتی ہے، ایک چیز سیدھی کرو تو دوسری خراب ہو جاتی ہے، اور ایک مسئلے سے نپٹتے ہیں تو دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ I just realized زندگی اتنی بڑی زندگی کا لیول گزارنے کے بعد I just realized کہ جو خرابی ہے نا وہ مسائل میں نہیں ہے، خرابی چیزوں میں بھی نہیں ہے، خرابی کچھ چیزیں ہماری عقل کے ساتھ، ہماری اسٹریٹجیز کے ساتھ، ہمارے ریسورسز کے ساتھ حل ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے نا کہ سر پہ ہم کمبل لیتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں چھپاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، یہ چیز آپ کے مقدر میں آتی ہے، یہ چیز آپ کے مقدر کے ساتھ ہے، اس کا آپ کی عقل کے ساتھ، آپ کے ریسورسز کے ساتھ، آپ کی اس کوشش کے ساتھ جو ہم اپنی زندگی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا پھر وہی ہے کہ ایک چیز آپ نے پوری کی اور دوسری نکل گئی، ایک آپ نے کام سیدھا کیا تو دوسرا خراب ہو گیا، کیونکہ وہ تکلیف، وہ حسرت، وہ کمی وہ آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ جو تکلیف تھی نا، وہ تکلیف آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ اس تکلیف کو ختم کرنے والے جتنے بھی مسئلے حل کریں، اس کے بعد ایک نیا مسئلہ اسی تکلیف کو لے کر آتا رہے گا، کیونکہ وہ جو تکلیف ہے وہ آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب مقدر نے لکھا ہوا ہے تو پھر آپ چاہے جتنی مرضی عقل لڑائیں، 10 مسئلے حل کریں، 10 اور کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ مسائل تو وہ وجوہات ہیں، وہ کازز ہیں جو آپ کے مقدر کو آپ پہ امپوز کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں کسی جگہ کو، کسی چیز کو، اپنے گھر کو، اپنی سہولتوں کو، اپنے ریسورسز میں اضافہ کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، اگر زندگی میں محرومی لکھی ہوئی ہے تو پھر اگر زندگی میں محرومی لکھی ہوئی ہے تو صبح 5 سے لے کے 9 بجے تک کام کر کے بھی آپ اس محرومی کو پورا نہیں کر پاتے، آپ اس محرومی کو پورا نہیں کر پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیول پہ، کالجز کے لیول پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب جو ان کے کی ایئرز ہوتے ہیں ان میں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ، کوئی سانحہ، کوئی نہ کوئی ایسا چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس گول سے پرے ہٹ جاتے ہیں جس کو وہ ساری عمر سوچتے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک گول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس لیول پہ کھڑے ہونا ہے، اور جب اس لیول پہ کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتی ہے اور آپ وہاں سے ہمیشہ کے لیے پرے ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ مقدر ہے جو ہماری کہہ لیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے ریسورسز سے اور کوشش سے بدل نہیں سکتے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے جب تک مقدر لکھنے والا اس کو بدلنے کا نہ سوچے، تب تک ہم نہیں بدل سکتے اس کو۔ میں جب چھوٹی سی تھی تو مجھے ڈالس اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا، میں چاہتی تھی کہ میرے پاس بہت ہیوج کلیکشن ہو، اتنی کلیکشن ہو کہ میری الماریاں بھری پڑی ہوں ڈالس سے، اور میں اس کے لیے بڑا اپنی ڈالس کو سنبھال کے اور سجا کے رکھتی ہوتی تھی، پر
जब तक वो एक सिचुएशन ऐसी होती थी कि जब तक मेरे पास नई डॉल आती थी तब तक मेरी पुरानी या तो टूट गई होती थी या टूट जाती थी या गुम जाती थी या किसी के पास चली जाती थी। कभी भी एक या दो डॉल से ज़्यादा एक वक्त में मेरे पास इकट्ठी नहीं हो सकी। हालांकि सारी उम्र मैंने बचपन में, पूरा बचपन मैंने डॉल्स के साथ खेला, मैंने बहुत डॉल्स ली, लेकिन मैं उनकी कलेक्शन कभी नहीं कर सकी, कभी नहीं कर सकी। और मुझे अब ज़िंदगी में इतना एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ज़िंदगी में इतने तजुर्बात हासिल करने के बाद मुझे अब ये बात समझ आती है कि अगर जैसे भरी आप चलती हुई टूटी के सामने एक बाल्टी रख दें तो पानी ऊपर से बेशक चलता रहे, आप गैलन के गैलन पानी डालते रहें, पर वो जो नीचे बाल्टी रखी हुई है उसके अंदर पानी सिर्फ उतना ही कलेक्शन उसमें हो सकती है जितना उस बाल्टी का वॉल्यूम है। उससे ज़्यादा जितना भी होगा पानी, चाहे जितने मर्जी आप गैलन डाल लें, वो बाल्टी से बाहर ही गिर जाएगा। वो जो वॉल्यूम है बाल्टी का, वो हमारा मुकद्दर है। और हमारे मुकद्दर में जो सहूलतें, जो कंफर्ट, जो सुकून, जो वही आएगा जो हमारे मुकद्दर में उसका वॉल्यूम है। उससे ज़्यादा, हमारे मुकद्दर के वॉल्यूम से ज़्यादा हम कोई चीज़ नहीं ले सकते, हम कोई चीज़ खेल नहीं सकते। हम ना उसकी कलेक्शन कर सकते हैं, ना उसको हासिल कर सकते हैं। फिर वही है कि एक मसले के बाद दूसरा मसला, दूसरे के बाद तीसरा मसला, लाजिमन वही तकलीफ़ लेकर, वही महरूमी लेकर, वही एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ टूटती रहेगी। जब तक आप एक चीज़ लेके आएंगे दूसरी चीज़ टूट जाएगी, क्योंकि वो महरूमी जो है ना, आपके मुकद्दर का की जो लिमिट है ना, वो वहीं तक है। आप उसमें और कोई एडिशन करने की कोशिश करेंगे तो लाजिमन इसमें से कोई ना कोई चीज़ बाहर गिरेगी, क्योंकि आपका वॉल्यूम उतना ही है। और मुकद्दर का वॉल्यूम बदलने के कुछ और तरीके हैं जो हमारी अक्ल से, हमारी स्ट्रेटजी से और हमारी रिसोर्सेज से नहीं बदलते। इसके लिए कुछ और तरीके होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं।